مولانا محمد خان شیرانی کا JUI پاکستان کو JUI فے سے الگ کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کبھی JUI فے یا فضل الرحمان گروپ کا حصہ نہیں رہے، ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے دستور کے مطابق رکن رہے اور رہیں گے۔ ہمارا کوئی بھی رکن قرآن و سنت کے منافی کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ ہمیں اکابرین سے سیاست وراثت میں ملی ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صداقت اور دیانتداری سے ہے۔ نواز شریف وطن واپس آئیں اور لانگ مارچ میں شامل ہوں، پیپلز پارٹی کا لیگی قائد سے مطالبہ۔ استعفوں کی بات نواز شریف کی وطن واپسی پر ہی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، کہا گیا مزاحمتی سیاست کے لیے تیار ہیں، کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتے۔ اجلاس میں بینظیر بھٹو کی برسی پر مولانا فضل الرحمان کی غیر موجودگی پر دکھ کا اظہار۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں 11 جماعتوں کا ٹولہ 9-2-11 ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مولانا 9 مولودوں کا لے کر سیاست میں گڈا گڈی کھیل رہے ہیں۔ آصف زرداری کی تقریر نے PDM کا نظریہ ملیا میٹ کر دیا ہے۔ گڑی خدا بخش جلسے میں شیر کے شکاری کے نغمے زرداری کی تقریر کی عکاسی تھے۔ شہباز گل کہتے ہیں آصف زرداری نون لیگ سے پرانے بدلے چکا رہے ہیں۔ مریم کی موجودگی میں شیر کا شکاری زرداری کے نعرے واضح ثبوت ہیں۔ مریم صفدر باقاعدہ زرداری کی سیاسی کنیز بن کر رہ گئی۔ سٹیج پر بٹھا کر مریم صفدر کو نون لیگ دور میں ایکسپورٹ کم کرنے کے تانے بھی دے دیے۔ عمران خان کی 1 دہائی قبل کی جانے والی پیش گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ انتشار کی سیاست ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش ہے۔ ماضی کی لوٹ مار کا دور واپس نہیں آئے گا۔ سابق حکمران آج وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا۔ کھوکھلے نعرے لگانے والے قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ ہم نعروں پر نہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ 22 کروڑ عوام ملک کی ترقی کا راستہ روکنے والوں کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے۔ سینٹ انتخابات بارے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جنوری کو سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس یحییٰ افریدی بینچ میں شامل۔ پاکستان میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ کورونا کی نئی قسم برطانیہ سے پاکستان پہنچ گئی۔ کراچی پہنچنے والے 12 افراد کا ٹیسٹ ہوا، 6 میں کورونا کی تشخیص، 3 میں نئی قسم کا وائرس پایا گیا۔ متاثرہ افراد اسپتال میں زیر علاج، رابطے میں آنے والے افراد کی ٹیسٹ لے لیے گئے۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کورونا بے قابو، دوسری لہر میں اموات بڑھنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 63 مریضوں کا انتقال، تعداد 9,992 ہو گئی۔ مزید 1,776 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 4,75,000 سے زائد ہو گئی۔ 4,25,494 مریض صحت یاب، 39,600 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 17,84,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 8,17,00,000 ہو گئی۔ امریکہ میں 3,43,000، برازیل میں 1,92,000، بھارت میں 1,48,000، میکسیکو میں 1,23,000، روس میں 56,000، فرانس میں 63,100 اور سعودی عرب میں 6,196 اموات۔ کراچی میں تجاوزات اور قبضے، سپریم کورٹ کا اظہار برہمی، تفصیلی پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کوئی ایک چیز بتائیں جس پر عمل ہوا ہو۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں چیف جسٹس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، تجاوزات کو ہٹانے کا اختیار KMC اور DMCs کا ہے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے جعلی اکاؤنٹس کیسز کا 11واں کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ سابق
ڈی پی اے اعجاز ہارون اور عبدل غنی مجید کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں ادارے کی وفاداری صرف ریاست پاکستان سے ہے۔ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ نیب کی اولین ترجیح ہے۔ کراچی کے علاقے کشمیر کالونی میں ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ 3 کمسین بہن بھائی جھلس کر جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمر 6، 5 اور 1 سال تھی۔ آگ لگنے سے میاں بیوی اور ایک بچی زخمی ہوئی۔ آتش زدگی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم عمران خان اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی ملاقات۔ نون لیگ کے 2 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں پر اسد قیصر کی وزیر اعظم کو حکمت عملی پر بریفنگ۔ حکومت کا مسلم لیگ ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں پر جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ رابطہ نہ کرنے کی صورت میں 2 روز بعد نون لیگ ارکان کے استعفے منظور کر لیے جائیں گے۔ اسپیکر اسد قیصر نے وزیر اعظم کو آئینی و قانونی ماہرین سے ہونے والی مشاورت سے آگاہ کیا۔ بجلی کی مد میں پاکستان ریلویز کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی نے تفصیلات وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھ دی۔ وزیر اعظم کا اظہار برہمی۔ 25,000 بجلی میٹر ہنگامی طور پر لگانے کا حکم۔ میٹر لگانے کا عمل 4 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے بجلی میٹر کے معاملے کی مانیٹرنگ کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں قومی خزانہ قوم کی امانت ہے، امانت سمجھ کر خرچ کریں گے، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیر اعظم 31 جنوری کو مستعفی نہیں ہوں گے۔ نئی ڈیڈ لائن کا بھی وہی حال ہوگا جو 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن کا ہوا تھا۔ اسرائیل کے حوالے سے ہمارا موقف واضح اور 2 ٹوک ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ہم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں۔ یہ بھی کہا بھارت فالس فلیگ آپریشن جیسا ناٹک رچا سکتا ہے۔ بھارت دہشت گردوں کی تربیت اور کالعدم تنظیموں کی معاونت کر رہا ہے۔ حج کی ادائیگی آئندہ سال بھی محدود عازمین کے ساتھ ہونے کا امکان۔ مسلم ممالک سعودی حکومت کی ہدایات کے مطابق حج پالیسی مرتب کریں گے اور عازمین حج درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں 10 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں دن میں گرد آلود سرد ہوائیں چلتے رہنے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھی شدید سردی۔ ملک بھر میں گیس کی شدید قلت نے عوام کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے، جس کے باعث خواتین پریشان ہو گئیں اور گھروں میں اطمینان سے کھانا بنانا بھی حسرت ہی بن گئی۔ گیس پریشر کم ہونے سے گیزر بھی بند پڑ گئے اور نہانے کے لیے گرم پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا۔ بجلی کے نرخوں میں 18 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق الیکٹرک کے سوائے تمام 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی۔ اضافے کا اطلاق 1 دسمبر 2020 سے ہوگا اور اضافہ آئندہ 10 ماہ کے بلوں میں آئے گا۔ پاکستان میں تعینات متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ٹرمپ کو مدت صدارت ختم ہونے سے قبل ہی بڑا دھچکا لگ گیا۔ ایوان نمائندگان نے دفاعی بل پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ویٹو کو مسترد کر دیا۔ ویٹو کے خلاف 87 کے مقابلے میں 322 ارکان نے ووٹ دیے۔ مخالفت میں ووٹ دینے والوں میں ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے بھی 109 ارکان شامل ہیں۔
जो बाइडेन की एक बार फिर सदर ट्रंप के तर्ज हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं ट्रंप इंतजामिया ने सिक्योरिटी एजेंसियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, एहलकारों की सलाहियत और हौसले को खोखला कर दिया। सच ये है जो एजेंसियां हमारी सलामती की जामिन हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया। ट्रंप इंतजामिया के इक़दामात के बायस मफादात का दिफा करने में मुश्किलात का सामना है। जो बाइडेन की अपनी टीम को दुनिया भर में ताकत की वाज़ेह तस्वीर बनाने की हिदायत। सऊदी अरब ने बरतानिया के साथ सफरी पाबंदियों में एक हफ्ते की तोसी कर दी। बरतानिया से जमीनी, फजाई और बहरी राब्ते मुअत्तल रहेंगे। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों को जाने की इजाजत होगी। भारत में किसानों ने मोदी सरकार को नाको चने चिपवा दिए। एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल का कहना है कि मुतनाज़ ज़री क़वानीन से किसानों को नहीं, मोदी के कारोबारी दोस्तों को फायदा होगा। हुकूमती वजीरों को किसान लीडरों के साथ मुबाहिसे का चैलेंज भी दे दिया। माली में ऑपरेशन के दौरान 3 फ्रांसीसी फौजी हलाक। बख्तरबंद गाड़ी देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से टकरा गई। हलाक होने वाले फौजी जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाइयों में शरीक थे। 2013 से अब तक 43 फ्रांसीसी फौजी हलाक हो चुके हैं। आर्मीनियन जंगजुओं का नगोर्नो काराबाख में आज़रबाईजान की फोर्सेस पर हमला। एक फौजी जाँ बहक। फायरिंग के नतीजे में 6 हमलावर मारे गए।